ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہیز کی مانگ لڑکے والے کرتے ہیں اور دلہن والے بھی جہیز دینے کے عادی ہیں، تو اس سلسلے سے کیا حکم ہے یہ بتایا جائے۔ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی مانگ سوال یہ ناجائز ہے۔ یہ لڑکے والوں کو کسی چیز کی بھی مانگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مانگ جو ہے وہ سوال میں آ جائے گا، اور سوال شریعت میں ناپسندیدہ ہے، حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ سوال کرنے والوں کے متعلق بتائے ہیں، اور بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ کل وہ لوگ آئیں گے تو ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، صرف چہرے پر ہڈی ہوگی۔ مطلب کہ چہرہ جو انسان کی عزت اور سرخروئی کا سبب اور اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو انسان کے چہرے کی خوبصورتی کو مٹا دی جائے گی، اور وہ بدصورت اور گویا صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کر آئے گا کہ اس کی وجاہت، شرافت اس سے ختم کر دی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اعز الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت بننا چاہے تو کیا راستہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ لوگوں میں اگر باعزت بننا ہو تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ کسی سے سوال نہ کرو۔ سوال بے عزتی کو لاتا ہے، تو اس لیے سوال کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ازہد فی الدنیا، کہ دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو بے نیاز بنا کے رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ عام آدمی سے جب سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آدمی جس گھر میں نکاح کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، اس گھر میں کیسے سوال کرے؟ کہ وہاں تو اس کو باعزت بن کے رہنا ہے ہمیشہ، اور وہاں سے لڑکی لا کر الرجال قوامون علی النساء کے مصداق ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر گویا فضیلت دی ہے، اور مرد کو عورت پر جو ہے مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے، اور عورتوں کے کفالت اور ان کے نفقے کی ذمہ داری، خرچ کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کے ذمہ کی ہے۔ تو ایسے میں بجائے یہ کہ عورت کا خرچ برداشت کرے، عورت سے یا عورت والوں سے، لڑکی یا لڑکی والوں سے سوال کرے، یہ تو بہت ہی بے عزتی کی چیز ہے۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے کہ شادی کے وقت پر لڑکے والے گویا اپنے لڑکے کا بھاؤ لگاتے ہیں، لڑکے کے قیمت لگاتے ہیں۔ بازار میں جیسے گائے، بیل، بھینس بکتے ہیں، ویسے ہی گویا اپنے بیٹوں کو بھی لے جا کر بیچتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنے کا۔ تو یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے پاس بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی۔ اس لیے اس سے پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ میں عام طور سے عرض کرتا ہوں کہ اگر لڑکی والوں نے آپ کو ڈنر سیٹ نہیں دیا تو کیا آپ اپنے گھر میں پتوں میں کھاتے تھے؟ یہ پتوں میں کھاتے تھے، اس وجہ سے لڑکی والوں سے آپ نے ڈنر سیٹ کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر آپ ڈنر سیٹ دیں گے تو ہم بھی برتنوں میں کھائیں گے، ورنہ ہمارے پاس کھانے کے برتن بھی نہیں تھے، ہم پتوں میں کھا کے زندگی بسر کرتے تھے۔ نہیں، اپنی خود بے عزتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو جہیز سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ بیماری نوجوانوں سے زیادہ بڑوں میں ہے۔ نوجوانوں کو تو سمجھایا جائے تو نوجوان سمجھ جاتے ہیں، لیکن گھر کی عورتیں
اور گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. انہی کے اندر کی وہ بے دینی ہے جس کا اثر مجبور ہو کر نوجوان بھی اس رخ پر چل پڑتا ہے. ورنہ نوجوانوں کو سمجھایا جائے تو نوجوان سمجھ کر جہیز لینے سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں، لیکن بڑوں کے اندر کی جو ضد ہے یا خاص طور سے عورتوں کے اندر کی جو بے دینی ہے، یہ اصل وجہ ہے اس جہیز کے گویا کینسر یا جہیز کے جراثیم بھی جہیز کی اس برائی کے معاشرے میں زندہ اور باقی رہ جانے کی وجہ. اس لیے ہمیں بالکل اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. رہا یہ سوال کہ لڑکی والے اپنی لڑکی کو کچھ زیور دیتے ہیں، اپنی لڑکی کو کچھ کپڑے دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں دیتے. ماں باپ اپنی بیٹی کو زندگی بھر کچھ نہ کچھ تو دیتے رہتے ہیں. تو ماں باپ کا اپنی بیٹی کو کچھ دینا اور رشتے کے قائم ہو جانے کے بعد اپنے داماد کو کچھ دینا اور پھر پیدا ہونے کے بعد پھر بچوں کو کچھ دینا، نواسا نواسی کو کچھ دینا، یہ معاشرے کی وہ بھلی عادتیں ہیں، معاشرے کا وہ خیر ہے جو امت کے اندر زندہ ہے. اس کو مشروط نہیں رکھنا چاہیے کہ دینا ضروری ہے، اتنے جوڑے دو، اتنا تولہ سونا دو، اتنا زیور دو، اور جب دیا جائے اور جتنا دیا جائے وہ سارے کا سارا ہڑپ کر لیا جائے، مانگا بھی جائے، مانگ کر لیا جائے اور لینے کے بعد میں ہڑپ کر لیا جائے. یہ غلط طریقہ ہے. ہاں، اس کی گنجائش ہے کہ ماں باپ اپنی بچی کو کچھ دیں اور دے کر رخصت کریں، لیکن لڑکے کو یہ چاہیے کہ کوشش کرے کہ اپنی طرف سے مطالبہ رکھے کہ مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، ہمارے مختلف